وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، یا اللہ مجھے جنت تو عطا فرما۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن اپنے نبی سے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت کی چابیاں ہی پکڑا تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا اپنے حبیب کو بن مانگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا۔ ٹھیک، اور اللہ نے اپنے حبیب کے گھر کے بارے میں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت محمد، اللہ نے آپ کو پاک کر دیا۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں قبولیت چاہتے ہو تو رات کا اٹھنا سیکھ لو۔ بڑی پرانی بات ہے، میں غالباً پڑھتا تھا برائمنڈ میں، تو میاں جی مراؤ خان تھے رحمۃ اللہ علیہ، شجاباد کے قصبہ مڑل کے، تو وہ مولانا یوسف صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے، تو ان کی جماعت آئی تھی تو میں ان کی نصرت کے لیے گیا تھا، تو انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا تھا کہ مولوی صاحب اگر اپنی بات میں اثر پیدا کرنا ہے تو رات کا اٹھنا سیکھ لے، رات کا اٹھنا سیکھ لے، اگر اپنی بات میں اثر پیدا کرنا ہے تو رات کا اٹھنا سیکھ لے۔ یہ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، یہ تقریریں یاد کرتے ہیں اور پھر ان تقریروں کو آگے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تاثیر اللہ ڈالتا ہے، اور تاثیر لینے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ کسی خطیب کی شعر یاد کر لو، کسی کی تقریریں یاد کر لو اور شروع ہو جاؤ۔ کئیوں کو جنون ہوتا ہے نا کہ بھئی ہم نے بھی مولوی طارق جمیل بننا ہے اور اسی کی طرح تقریریں کرنی ہے، تو وہ میرے لہجے کی بھی نقل اتارتے ہیں، بیوقوف اس طرح کرتے ہیں۔ کبھی کوئی نقل مار کے بھی فرسٹ آیا، نقل مار کے کبھی کوئی فرسٹ آیا؟ فرسٹ وہی آتے ہیں جو خود بتائیں۔ میں اسکول میں پڑھتا نہیں تھا، بالکل نہیں پڑھتا تھا، سارے فلمی رسالے پڑھتا رہتا تھا، تو میں تو نقل مار کے پاس ہوتا تھا، میں کبھی فرسٹ نہیں آیا۔ فرسٹ آتے تھے جو پڑھتے تھے، نقل مار کے کبھی کوئی اول نہیں آتا ہے۔ میرا مضمون بیان کرو، میرے لہجے کی نقل مت کرو۔ وہ ہمارا ایک شاگرد تھا، یہیں پڑھا، سو وہ ڈیفنس میں بیان کر رہا تھا، وہ بالکل میری طرح پگڑی باندھتا تھا، میری طرح وہ بیان کرتا تھا، لہجہ بھی میرا ہوتا تھا، تو اب وہ بیان کر رہا ڈیفنس میں، میرا بیان تھا عائشہ مسجد میں، تو وہ اسی طرح رو میں کہتا عائشہ مسجد والو سن لو، اور وہ ڈیفنس میں بیان کر رہا۔ تو ایسی بونگیاں مت مارو، کسی کی نقل مار کے کبھی کوئی بڑا نہیں بنتا، یہ یاد رکھنا۔ یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، سبحان اللہ، والضحا۔ ایک ترجمہ، اس روشن دن کی قسم، باللیل اذا سجا، اس رات کے تاریک ہو جانے کی قسم۔ امام راضی کا ترجمہ سنو، یہ بھی ہے، اور دو ترجمے اور امام راضی تفسیر راضی میں پڑھ لینا۔ والضحا، آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں امت کے عیب آپ چھپا لیتے ہیں، یہ ترجمہ بھی ہے۔ والضحا، یہ سب سے پسند ہے مجھے، والضحا، آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ ما ودعک ربک وما قلی، بھلا آپ کا رب آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ بھلا آپ کا رب آپ سے ناراض ہو سکتا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت میں آپ کی شان دنیا دیکھے گی کہ آپ کون ہیں۔ قیامت کے دن دیکھو گے، آپ نے فرمایا کہ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے قبر سے میں نکالا جاؤں گا، میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا، اور بلال میرے آگے اٹھایا جائے گا، اور وہ اذان دیتا ہوا اٹھے گا، اور میدان محشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پر سوار ہوگا، اور اونٹنی پہ کھڑے ہو کر وہ اذان دے گا، اور سارا میدان محشر اس اذان کو سنے گا۔ سب سے پہلے مجھے نکالا جائے گا۔ لواء الحمد بجدی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ،
آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ساری انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ انا قائدہم اذا وفدوا، جب یہ جائیں گے اللہ کی طرف تو میں آگے قیادت کر رہا ہوں گا۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، جب ان پر خاموشی چھا جائے گی میں بولنے والا ہوں گا۔ انا شافعہم اذا حبسوا، جب ان کو زمین پکڑ لے گی میں ان کی سفارش کرنے والا ہوں گا۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، یہ نا امید ہوں گے میدان معاشر میں ان کو خوشخبریاں سناؤں گا۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، قیامت کے دن جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلہا، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ وَالضُّحَىٰ یا ایہا المزمل، 227 دفعہ اللہ نے اپنے حبیب سے خطاب کیا، 227 دفعہ کاف کے لفظ کے ساتھ۔ ما ودعک الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک ورفعنا لک ذکرک انا اعطیناک الکوثر، یہ کو 227 دفعہ کاف ضمیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ساتھ بات کی ہے، اور آپ کو اور سارے نبیوں پر اونچی شان عطا فرمائی ہے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، ہم نے آدم سے وعدہ لیا، وہ بھول گیا، وہ بھول گیا۔ اپنے نبی کے بارے میں کہا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، جو میں اپنے حبیب کو بتاؤں گا یہ کبھی نہیں بھولے۔ سبحان اللہ۔ ادھر بات ہو رہی ہے لم نجد لہو عزما، کہ وہ بات پوری نہ کر سکے، ادھر اللہ کہہ رہا ہے سنقرؤک فلا تنسا، جو آپ کو بتاؤں گا آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ نوح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں انی اعظک ان تکون من الجاہلین، جب انہوں نے کہا نا ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، یا اللہ یہ بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے، اور آپ نے کہا تھا تیرے اہل کو میں نجات دوں گا، تو انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ نوح دوبارہ بیٹے کی بات نہ کرنا، ورنہ ممکن ہے میں نبوت واپس لے لوں، ممکن ہے میں نبوت واپس لے لوں۔ اتنی سخت بات کی، اور میرے نبی نے تبوک کے موقع پر منافقین آ کے چھٹی لینے لگے، میرے پیٹ میں درد ہے، میرے سرج پیڑے، میرے ڈھڈے پیڑے، میرے منجلاب لگے ہوئے ہیں، میری ماں بیمار ہے، میرا پیو بیمار ہے، میری دھی بیمار ہے۔ آپ صاحب کہتے ٹھیک ہے جاؤ بھائی جاؤ بھائی جاؤ بھائی جاؤ، سارے منافقین اجازت لے کے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اس وقت نا اپنے حبیب نے جو اس طرح آپ کو کھلی اجازت دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر آپ کو تنبیہ کیسے کی؟ اللہ چاہتے تھے یہ ساتھ جائیں اور راستے میں واپس مڑیں گے، جیسے جنگ احد میں عبداللہ بن ابی 300 کو لے کے واپس مڑ گیا تھا، تو یہ واپس مڑیں تاکہ ان کی سب کو پتہ چل جائے کہ اے نامراد منافقین اے جڑے ہیں۔ تو آپ نے پردہ ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو تنبیہ کی۔ تنبیہ اور معافی کا دستور یہ ہے کہ پہلے استاد یا باپ یا کوئی بڑا وہ آپ کو تنبیہ کرتا ہے، یہ کیوں کیا؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر آپ کہتے ہیں جی معاف کر دو، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے آئندہ نہ کرنا، یہی ہے نا؟ پہلے معافی کا اعلان ہو پھر تنبیہ ہو، یہ بھی کبھی دیکھا؟ پہلے میں کہہ دوں طالب علم سے ٹھیک ہے میں نے آپ کو معاف کیا، پر آپ نے یہ کیوں کیا؟ یہ تنبیہ اور معافی میں مناسبت نہیں ہے، پہلے تنبیہ ہوتی ہے پھر معافی ہوتی ہے۔ یہاں اللہ نے کیا کیا؟ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، کتنے پیار سے کہا، وہاں کہا انی اعظک ان تکون من الجاہلین، آپ
احتیاط کریں کہیں آپ سے نبوت واپس نہ لے لی جائے۔ اور یہاں کہہ رہے ہیں عفا اللہ عنک، اللہ نے میرے نبی آپ کو معاف کر دیا۔ لما اذنت لہم، آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ سبحان اللہ، کتنے میٹھے لہجے میں اللہ نے کہا لما اذنت لہم، انی انی، انا کی طاقت دیکھو، پھر یا کی طاقت دیکھو، پھر کاف کی طاقت دیکھو، اعوذک، پھر من الجاہلین دیکھو، اور ادھر اللہ کہہ رہا ہے عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، کرے گا نہیں، کر دیا۔ لما اذنت لہم، آپ کو یہ اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، آپ نے اجازت کیوں دی؟ کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، یا اللہ مجھے جنت تو عطا فرما۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اپنے نبی سے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت کی چابیاں ہی پکڑا تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا اپنے حبیب کو بن مانگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا۔ ٹھیک، اور اللہ نے اپنے حبیب کے گھر کے بارے میں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت محمد، اللہ نے آپ کو پاک کر دیا۔ وازواجہ امہاتہم، میرے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ہماری مائیں ہیں۔ لا یحل لک النساء من بعد، عام عورتوں کی طرح میرے نبی کی بیویوں کا تعلق عام عورتوں کی طرح نہیں ہے کہ طلاق دے دو تو ختم۔ اللہ نے کہا آپ اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتے، نہ کسی اور سے شادی کر سکتے ہیں، یہی آپ کی دنیا اور آخرت کی بیویاں ہیں، ورنہ باقی شادی میں تو ایک بول پہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اللہ نے میرے نبی کو پابند کر دیا۔ لا یحل لک النساء من بعد، آپ کے لیے کوئی عورت اس کے بعد نکاح نہیں آپ کر سکتے۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، نہ ان میں سے کسی کو طلاق دے کے اور آپ کی کوئی اور شادی کر سکتے ہیں، یہ آپ کی دنیا اور آخرت کی بیویاں ہیں۔ ہمارے چینل ایجو آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ ایک بات، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ آیت بڑی زبردست ہے اللہ کی رحمت کو بتانے کے لیے۔ ساڑی تا جی سن دا ہی کوئی نہیں، یہ عام لوگ جی ساڑی تا رب سن دا ہی کوئی، اور جو بیچارے ان پڑھ لوگ پیر سائیں توڑی رب موڑ نہیں سکتا، ساڑی سن دا کوئی نہیں، یہ اس سے بھی آگے چلے جاتا۔ او بھائی اللہ بڑا بے نیاز ہے، جس کی چاہے موڑ دے، جس کی چاہے سن لے، لیکن رب سب کی سنتا ہے، یہ یہاں بتانا ہے۔ وَإِذَا، ان نہیں، ان شرط ہے اور اذا ظرفیت ہے، تو ان کی بجائے اذا، اذا سے ایک دم اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اذا سألک، عنی پہلے ہونا چاہیے، عبادی بعد میں ہونا چاہیے۔ جب میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں، اللہ کو صحابہ نے سوال کیا، یسألونک یسألونک یسألونک، کتنا قرآن میں ہے، یسألونک عن المحیض قل هو اذی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم۔ جتنے بھی صحابہ نے سوال کیے وہ آئے ہیں یسألونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو یا حبیبی یا محمد، قل، آپ کہیے، یہ جواب ہے۔ یہ سارے قرآن میں طرز ہے، وہ 14 کے 18 دفعہ یسألونک کا لفظ آیا۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کدھر ہے، قریب ہے تو مناجات کریں، دور ہے تو زور سے پکاریں۔ تو اس پر
آیت یوں اترنی چاہیے تھی یسألونک عنی، جیسے باقی آ رہا ہے سارے سوالوں کا جو لفظ آیا ہے یسألون، آپ سے پوچھتے ہیں، تو یہاں بھی ہونا چاہیے تھا آپ سے پوچھتے ہیں عنی، میرے بارے میں، قل، تو آپ کہیے ہوا قریب، کہ وہ تمہارے قریب ہے۔ یہ میری بات سمجھ میں آئی؟ ہم؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا سَأَلَكَ، یسألون کا مطلب ہے کہ ابھی یہ جواب ہے، بعد میں بدل سکتا ہے۔ یسألونک عن کذا قل ہوا، تو یسألونک اور قل ہوا میں حتمی نہیں ہے، ابھی یہ بات ہے، کل کو بدل بھی سکتی ہے۔ اذا کا مطلب ہے کہ یہ ابدی جواب ہے، یہ جواب قابل تبدیل نہیں ہے، یہ آگے جو جواب آئے گا وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب سنو، وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی عنی، اپنے آپ کو بعد میں ذکر کیا اور اپنے بندوں کو پہلے ذکر کیا۔ اذا سألک الناس المؤمنون، یہ آ سکتا ہے نا؟ العباد، اذا سألک العباد، کیا کہا عبادی، اللہ کو یہ سوال اتنا پسند آیا، بولا کہ تم تو ہو ہی میرے بندے، میرے بارے میں اپنے آپ کو بعد میں ذکر کیا اور عبادی کو پہلے ذکر کیا۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، آگے جو فینی قریب، میں پوچھتا ہوں مولوی شاہد صاحب سے کہ مولوی عدنان کدھر ہیں، تو مولوی شاہد صاحب کے ذمے ہے جواب دینا کہ جی یہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں پوچھتا ہوں مولوی شاہد، مولوی عدنان کدھر ہیں، تو مولوی شاہد کے جواب دینے سے پہلے مولوی عدنان کہ جی میں ہوں، کوئی فرق ہوگا؟ ہاں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، شیخ رمزی واضح کرے تو کرے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کو واضح کیسے کروں کہ اللہ کے نبی سے صحابہ پوچھ رہے ہیں رب کے بارے میں بتائیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو یوں لا کر کہتا ہے کہ یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، تو میرے نبی آپ ہٹ جائیں، میں جواب دیتا ہوں، میں ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے پاس ہوں، شہرک سے زیادہ قریب ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، تو کیسے کہتے ہو کہ میں تمہاری سنتا نہیں؟ اجیب دعوتن، دعوت الدع، دعا دا بار بار پکارنا، اور دعوتن ایک دفعہ پکارنا۔ اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ جو زندگی میں جس نے مجھے کبھی ایک دفعہ بھی پکارا ہو، میں اس کی دعا پر بھی لبیک کرتا، یہ نہیں کہ میں نہیں میں سنتا ہوں، تم سنانے والے بنو، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، کوئی مانگنے والے تو بنو۔ اور میں قربان جاؤں، اس نے مانگنے کے لیے تقوی نہیں مانگا، کتنی عجیب بات، اللہ کو پتہ ہے ہر آدمی تو تقوی والا نہیں ہو سکتا، نہیں، اور ہر آدمی علامہ بھی نہیں ہو سکتا، تہجد گزار بھی نہیں ہو سکتا ہے، نمازی بھی نہیں ہو سکتا ہے، ایک کام ہر آدمی کر سکتا، اللہ نے وہ لگا دے، مسلمان ہونا بھی نہیں لگایا، مسلمان ہونا بھی، ہندوؤں کو کوئی اور رب دے گا، ہم کو تو اللہ ہی دے گا، تو میں قربان جاؤں، کہتا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بس مجھے آنسو بہا کے دکھا دے، پھر تو ہندو ہے، سکھ ہے، مسلم ہے، عیسائی ہے، آ جاؤں گا، آ جاؤں، سب کی سنتا، اجیب الدعوت الداع، ایک دفعہ بھی جو زندگی میں پکارتا ہے نا، اذا دعان، جب جس وقت اس کی زبان سے یا اللہ نکلے گا، میں لبیک کہتا ہوا ہوں، تو اس آیت میں بڑی تسلی اللہ نے دی ہے، بڑی تسلی دی ہے کہ اللہ کو پکارو، اللہ سے، صرف اللہ سے مانگو، صرف اللہ سے مانگو، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ
وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مخلوق سے مت مانگو، پکارنا ہے تو صرف اللہ کو پکارو۔ اللہ نے خوبصورت مثال دی، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے چھوڑ کر میرے بنائے ہوئے بندوں سے مانگتے ہو، ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھا دے۔ اگر یہ ایک مکھی